एक भरी हुई कोर्ट रूम, सामने जज, दोनों तरफ लॉयर्स और बीच में एक छोटा सा कमजोर जिस्म वाला एक जापानीज आदमी। उससे पूछा गया, डिड यू किल हर? वो सर झुकाए लेकिन बगैर डरे जवाब देता है, यस आई किल्ड हर। और फिर उसके होंठ हिलते हैं एक और कन्फेशन के लिए, एंड आई एट हर। कोर्ट रूम में लोगों के चेहरों पर खौफ था। दिस मैन was known as the cannibal of Paris. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि ये वीडियो बहुत डिस्टर्बिंग है। वीडियो को अपनी जिम्मेदारी पे देखें। रेने हार्टफील्ड एक एक्सचेंज स्टूडेंट की तरह वो पेरिस आई, लेक्चर्स अटेंड करती, रिसर्च करती और नए शहरों की रोशनियों को अपनी यादों में कैप्चर करती। वो एक दिन प्रोफेसर बनना चाहती थी और अपने रिसर्च के जरिए लिटरेचर और ह्यूमैनिटी के नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करना चाहती थी। फैमिली के लिए वो एक प्राइड थी, एक बेटी जिसके फ्यूचर के लिए सब होपफुल थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रेने की कहानी का चैप्टर पेरिस में ही खत्म होगा, और वो भी इतने ट्विस्टेड और डार्क तरीके से कि दुनिया उसे हमेशा एक नाइटमेयर के साथ याद करेगी। और उस नाइटमेयर का नाम था इसाई सगावा। इसाई सगावा की पैदाइश अप्रैल 26, 1949 को कोबी जापान में हुई। उसने कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ा। ही स्पेंट टाइम इन टोक्यो एट वाकू यूनिवर्सिटी, और जब उसे पेरिस आने का चांस मिला तो ये उसके लिए एक नई बिगिनिंग थी। लेक्चर हॉल्स और लाइब्रेरीज के दरमियान दो अलग जिंदगियां एक दूसरे से टकराई। एक तरफ थी रेने, कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली और अपनी स्टडीज में फोकस्ड, और दूसरी तरफ था इसाई सगावा, छोटा, शाय और सोशली ऑकवर्ड। रेने ने सोचा कि शायद ये एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है जिसे शायद थोड़ी हेल्प की जरूरत है। शी स्माइल्ड, एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स, और आहिस्ता आहिस्ता एक कैजुअल दोस्ती स्टार्ट हो गई। और फिर उसने रेने को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट किया। रेने के लिए ये नया नहीं था। शी वॉज काइंड, हेल्पफुल और अक्सर क्लासमेट्स की मदद करती थी, इसीलिए उसने विदाउट सेकंड थॉट एग्री कर लिया। जून 1981 वो उसकी अपार्टमेंट पहुंचती है, एक छोटी सी जगह, बुक्स और पेपर से भरी। शी नोटिस कि कमरा अजीब सा था, शेल्फ्स पे स्कैटर्ड बुक्स, वॉल्स थोड़ी डल थी। वो पोलाइटली बिहेव कर रहा था और रेने को चाय ऑफर की। दोनों ने कुछ वक्त नोट्स और ट्रांसलेशंस डिस्कस की, लेकिन फिर सगावा ने एक एक्सक्यूज बनाया और वहां से उठ के अपने रूम में चला गया। जब सगावा उस रूम से बाहर आया, he was holding a rifle in his hand. रेने के पीछे आके खड़ा हो जाता है और फिर अपनी बंदूक को रेने की तरफ तानता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सगावा की वो राइफल चलती ही नहीं है। ये कंफर्म नहीं है कि क्या उसमें बुलेट नहीं थी या वो मेल फंक्शन हो गई। The night ended and Renee went back to her place. After 3 days, Sagawa invited her again under the same pretext, combined studies and reading German poetry. लेकिन इस दफा सब कुछ वैसा ही होता है जैसे सिगावा ने प्लान किया था। सिगावा ने रेने के पहुंचने से पहले ही अपनी राइफल प्रिपेयर कर ली थी और सब कुछ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लान होता है। रेने जब जर्मन पोइट्री पढ़ रही होती है, सगावा एक्सक्यूज करता है और अपने बेडरूम की तरफ वापस जाता है, और जब वो कमरे से वापस आता है तो उसके हाथ में वही राइफल होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से रेने के पीछे आके खड़ा हो जाता है और अपनी बंदूक रेने के ऊपर फिर से तानता है। छोटे कैलिबर की राइफल .22 जो इतनी डेडली नहीं होती, ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक पे वो डेडली साबित हो सकती है। दैट वन शॉट किल्ड हर इमीडिएटली। सगावा अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है, दोनों हाथ में सूटकेस। वो आहिस्ता आहिस्ता उन सूटकेस को घसीटते हुए टैक्सी तक लेके आता है। सगावा की डेस्टिनेशन थी बॉल्स डी बलॉग्नी पार्क, जो कि रात के इस वक्त सुनसान होता है और बहुत कम लोग मौजूद होते हैं। सगावा का प्लान था कि वो उन सूटकेसेस को पार्क में मौजूद एक गुंजान एरिया से लेक के अंदर फेंक देगा और फिर सूटकेस वजन की वजह से डूब जाएंगे।
لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ سوٹ کیس میں سے خون ٹپک رہا تھا، جو کہ لوگوں نے نوٹس کر لیا اور پھر کسی نے پولیس کو انفارم کیا۔ سگاوا کے لیک کے اس اسپاٹ پہ پہنچنے سے پہلے پولیس وہاں پہنچ گئی اور پھر پولیس نے آ کے سگاوا سے انویسٹیگیٹ کیا کہ سوٹ کیس میں کیا ہے۔ جب پولیس نے سوٹ کیس انلاک کیے تو اس کے اندر جو موجود تھا وہ دیکھ کے ان کی جیسے روح کانپ گئی۔ کسی انسان کی لاش مختلف ٹکڑوں میں سوٹ کیس کے اندر اسٹف کی گئی تھی۔ But the darkness doesn't end here. 1983 میں پیرس کے کورٹ روم میں دنیا کا سب سے شاکنگ کیس سننے کے لیے ایک ہجوم جمع ہوا تھا۔ جج جین لوئس نے سیدھا سوال کیا، Did you kill Renee؟ سگاوا نے اپنی فریل باڈی کو سیدھا کیا اور کام وائس میں جواب دیا، Yes, I shot her while she was reading poetry۔ کورٹ روم میں خاموشی اور پھر اس کے ہونٹ پھر سے ہلتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جاپنیز آدمی بنا ڈرے بنا شیم کے ڈیٹیلز میں اپنی فینٹیسیز ڈسکرائب کر رہا ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی اس کے دماغ میں ایک انیوژل اٹریکشن پیدا ہونا شروع ہو گئی، ایک آبسیشن عورتوں کی ٹانگوں سے۔ دوسرے لڑکے میگزین میں ماڈلز کو دیکھتے اور ایڈمائر کرتے، لیکن سگاوا کی تھاٹس کچھ اور ہی ہوا کرتی تھیں۔ ایک دن سگاوا نے اپنی ڈارک فینٹیسی کو ریالٹی میں ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ ٹوکیو میں ایک جرمن اسٹوڈنٹ اس کے کانٹیکٹ میں آئی اور رات کے وقت سگاوا چپکے سے اس کے اپارٹمنٹ میں گھس گیا اور وہ اس کے کمرے میں گیا، اور جب وہ سو رہی تھی اس اسٹوڈنٹ کی ٹانگوں پہ ڈائریکٹ کاٹنے کی کوشش کی۔ وہ عورت آبویسلی جاگ گئی اور سگاوا کا پلان فیل ہو گیا۔ پولیس نے سگاوا کو اریسٹ کر لیا، لیکن پھر ایک اور چیز سامنے آتی ہے، فیملی پاور۔ سگاوا ایک بہت ویلتھی فیملی سے تھا۔ اس کے امیر باپ نے سگاوا کے اس کیس کو سیٹل کر دیا، اس عورت کو اور لا کو پیسے دیے اور سگاوا کو فری کروا دیا۔ پیرس میں بظاہر ہارملیس اور ویک دکھنے والا عیسائی سگاوا اپنے روم میں اکثر پروسٹیٹیوٹس لاتا تھا۔ نو میٹر ہاؤ مینی نمبرز آف ٹائم ہی سلیپ ود ویمن، اس کا ڈیزائر اور اس کی اٹریکشن عورتوں کی ٹانگوں سے ختم نہیں ہو پا رہی تھی، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب اس نے کورٹ میں ریویل کیا that since childhood not only he was sexually attracted to women's leg but he wanted to eat women's leg۔ اور اب سگاوا کے چھوٹے سے پیرس کے اپارٹمنٹ میں خاموشی تھی، صرف ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ۔ اگلے کچھ دنوں تک سگاوا کے اس اپارٹمنٹ میں سگاوا نے رنے کی باڈی کے ساتھ راتیں گزاری۔ وہ اس کو اپنے پاس رکھتا تھا، اور یہ بات بھی آفیشیل رپورٹ کا حصہ ہے that he performed necrophilia with Renee's body۔ He described کہ Renee was beautiful, healthy and full of life, exactly why he chose Renee۔ اور پھر اس نے وہ اسٹیپ اٹھایا جس کا اس کو بچپن سے خواب تھا، I wanted to consume her piece by piece۔ پولیس کو اپارٹمنٹ میں کچن یوٹینسلز ملے اور فریج کے اندر باڈی کے ریمینز۔ ایک پلیٹ میں باڈی کے ٹکڑے مسٹرڈ اور سالٹ کے ساتھ ملے۔ اس نے رنے کی باڈی کی ملٹیپل فوٹوگرافز لی of every stage of what he was doing to the body۔ In his confession he said اس کو لگتا تھا کہ by consuming her body he could observe her beauty and health, something he felt he lacked due to his frail body۔ اور باڈی کے جو ٹکڑے اب بچ چکے تھے، اس نے ان ٹکڑوں کو 2 بڑے بیگز میں ڈالا، اور اسی رپورٹ کے ساتھ سگاوا کا انر ڈیمن اب پوری دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ He lived with that body for 3 days۔ مگر اس سٹوری کی ڈارکنیس ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ 1983 کے ٹرائل کے بعد کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ عیسائی سگاوا کوئی قاتل نہیں ہے، ایک دماغی مریض ہے جس نے اسے لیگلی انسین ڈکلیئر کر دیا۔ اسے پیرس کے ایک سائیکیٹرک فیسلٹی میں بھیج دیا گیا، یہاں اسے انڈیفینٹلی رہنا تھا، اور دنیا کو لگا کہ شاید ابھی انسان زندگی بھر اس مینٹل اسائلم میں سڑے گا۔ لیکن صرف 15 مہینوں کے بعد ایک بہت عجیب ٹوسٹ آتا ہے۔ فرینچ اتھارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ فارن میڈ مین کو فرانس میں رکھنا ان کے لیے رسکی ہے، اور پھر پریشر میں آ کے انہوں نے سگاوا کو ڈیپورٹ کر دیا واپس جاپان۔ ٹوکیو پہنچتے ہی اسے سائیکیٹرک ہاسپٹل بھیجا گیا ایویلیویشن کے لیے، لیکن یہاں کے ڈاکٹرز کا کنکلوژن
بالکل اپوزٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہی از ناٹ انسین، ہی از پرفیکٹلی سین اینڈ لیگلی ریسپانسبل۔ مگر ایک پرابلم تھی۔ فرانس نے جب سیگاوا کی کیس کی فائلز جاپان کو بھیجی تو وہ فائلز انکمپلیٹ تھیں۔ صرف ایک لائن جاپان تک پہنچی، ڈکلیئرڈ لیگلی انسین، اور اسی وجہ سے جاپان کے کورٹس اسے دوبارہ ٹرائل پہ نہیں لا سکتے تھے۔ رزلٹ اگست 1985، صرف 4 سال بعد ایک کنفیسڈ مرڈرر اور کینیبل کو فری کر دیا گیا۔ اور اب شروع ہوتا ہے اس کی کہانی کا اور بھی ڈسٹربنگ چیپٹر۔ اس نے انٹرویو دینا شروع کر دیے، اس کے انٹرویوز میگزینز میں فیچر ہوئے، اور اس نے اپنے اس ایکسپیرینس کے اوپر ایک بک بھی پبلش کی۔ اپنی اس بک میں اس نے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ اس نے رنے کی باڈی کے ساتھ کیا کیا کیا، اور جاپان کی ڈسٹربنگ سیکشل فینٹیسیز پوری دنیا جانتی ہے۔ کچھ فیٹش میگزین نے اسے پیسے دے کر سٹوریز اور فوٹوز پبلش کی۔ ایک مانگا بھی ریلیز ہوا۔ مانگا بولتے ہیں جاپنیز کامک کو۔ یہ مانگا ایسائی سگاوا کے کیس سے انسپائرڈ تھا، ایک پاپ کلچر آرٹیفیکٹ جو اس ہارر کو اور بھی زیادہ نارملائز کرنے میں مددگار ثابت ہوا، اور جاپان کے میڈیا نے اسے ایک ٹائپ کا سیلیبریٹی بنا دیا۔ اور سگاوا اس دوران اوپنلی بولتا تھا کہ اس کے ارجز، اس کی ڈارک فینٹیسیز ابھی بھی موجود ہیں۔ اپنی بک کے لیے ٹورز کیے، میڈیا میں اپیرنسز کی، اور ان سب سے بہت پیسہ کمایا، اور جاپان کی آڈینس نے اس ہارر کو انٹرٹینمنٹ کی طرح کنزیوم کیا۔ 35 سال تک ایسائی سگاوا ایک آزاد آدمی رہا، بکس لکھتا رہا، انٹرویوز دیتا رہا، اور اپنے کرائم کو ایک کموڈٹی بنا کر بیچتا رہا۔ لیکن وقت ہمیشہ اپنا حساب پورا کرتا ہے۔ 24 نومبر 2022 ٹوکیو میں 73 سال کی ایج میں سگاوا کی موت ہو گئی۔ کاز نمونیا۔ کوئی ٹرائل نہیں، کوئی پنشمنٹ نہیں، صرف ایک نیچرل ڈیتھ ایک ہاسپٹل کے بیڈ پر۔ اور یہ آئرنی تھی، ایسائی سگاوا مر گیا لیکن اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، not as a legend, not as a celebrity, but a horror.